جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو علم سیکھیں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان اور مجیب مفتی صاحب، مفتی جمیل صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ سردی کا موسم جیسے ہی آتا ہے تو کئی طرح کے شرعی مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں، اور وہ چاہے وضو کرنے سے متعلق ہو، پہننے سے متعلق ہو، کچھ چمڑے کے موزے پہنتے تو اس کے اپنے احکام، دیگر چیزوں کے بھی احکامات۔ وہاں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ مساجد کے اندر یا گھروں میں بھی لوگ کچھ ایسے فوم ٹائپ کے بچھاتے ہیں، اور بالخصوص مساجد میں ہم کہیں کہ قالین بچھاتے ہیں، لیکن اس کے نیچے بھی ایک فوم بچھایا جاتا ہے، اور کئی مسجدوں میں ایسا باقاعدہ لوگ پوچھتے ہیں، اور بعد جو ہے وہ پکچر سے بھیج کے ہی پوچھتے ہیں کہ اتنا اتنا موٹا یہ باقاعدہ وہ بچھا ہوا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، اتنے موٹے فوم بچھانے کے بعد اس میں نماز کے لیے کوئی فرق پڑے گا یا نماز ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے کے حوالے سے جو شریعت مطہرہ کی تعلیم ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے ظاہر ہے، وہ یہی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور سجدہ کرنے کا جب موقع ہو تو اس وقت اسے اپنی پیشانی، اسی طریقے سے ناک کی سخت ہڈی، یہ زمین پر جمانی ہے۔ اور جمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سختی کا احساس ہو۔ اس طرح کے الفاظ بھی حدیث مبارکہ میں صلب کے ہیں، سختی کے الفاظ روایت میں بھی مروی ہیں کہ سجدہ اس انداز کا کیا جائے کہ زمین کی سختی محسوس ہو رہی ہو۔ تو ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ اب پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ان کی تشریح فرمائی کہ وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں۔ تو جسم انسانی میں وہ 7 ہڈیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الجبہہ، یعنی پیشانی، اور اپنی انگلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناک مبارکہ کی طرف بھی اشارہ کیا۔ پھر آگے فرمایا والیدین، ایک تو یہ پوری ایک ہڈی شمار ہوتی ہے، دوسرا دونوں ہاتھ ہو گئے، والرکبتین، دونوں گھٹنے، تو یہ 5 ہو گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واطراف القدمین، پاؤں کی انگلیاں بھی۔ تو اس طرح یہ 7 مقامات ہیں جس میں انسانی کے جو زمین پر لگنے چاہیے۔ تو اب اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی مضمون موجود ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ تو اس سے پھر علماء کرام نے نماز کے حوالے سے جو مسئلہ احادیث کی روشنی میں ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز پڑھتے ہوئے جب سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ جس چیز پر بھی کر رہا ہے، زمین پہ کر رہا ہو یا کسی تختے پہ کر رہا ہو یا کارپیٹ بچھا ہوا ہے اس پہ کر رہا ہو، تو سجدے میں اتنا اپنے جسم کو زمین پہ رکھے گا کہ زمین کی سختی کا احساس ہو، پیشانی میں زمین کی سختی کا احساس ہو۔ تو نارمل اگر ہم فرش پہ نماز پڑھ رہے ہیں، جسے زمین جس کو کہیں فرش ہے، اس میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اگر ہم روکیں نہ، ڈھیلا چھوڑ دیں،
تو خود بخود زمین کی سختی پیشانی میں بھی محسوس ہوگی اور ناک کی ہڈی پہ بھی محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی زمین پہ سجدہ کرتے ہوئے بھی ناک کی ہڈی کو نہیں لگاتا، صرف وہ پیشانی جماتا ہے، تو ناک کی ہڈی کا زمین پر لگنا یہ واجب ہے، اور پیشانی کا زمین پر لگنا جمنا یہ فرض ہے. تو اب جب سجدے میں نارمل فرش پہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا باریک جائے نماز ہوتی ہے، پتلی جائے نماز ہوتی ہے، تو اس پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اتنی زیادہ مشقت کا سامنا سجدے کی ادائیگی کرتے وقت نہیں کرنا پڑتا. بمقابلہ قالین، اب قالین بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. بعض قالین ایسے ہوتے ہیں جو بالکل گف ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، وہ بڑے قدرے موٹے بھی ہوتے ہیں. جیسے لیکن اس میں حرمین شریفین میں جن کی حاضری ہوئی ہے، تو حرمین شریفین میں جو مساجد کے اندر، جو مسجد نبوی شریف، مسجد حرام شریف میں جو کارپیٹ وغیرہ ہیں، وہ قالین اتنے سخت ہیں کہ اس پہ اگر سجدہ کریں گے تو اس کے اتنا گف بھرا ہوا ہے کہ بآسانی اس کو جب ہم زمین پر اس قالین پہ سجدہ کرتے ہیں تو سختی محسوس ہوتی ہے، وہ مزید دبتے نہیں ہیں. لیکن یہ تصویریں ہمیں جو دکھائی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کسی نے بھیجی باقاعدہ، اور یہ بچھانے کے لیے یا شاید ایک آدھ دن کوئی بچھا بھی دیا تھا، پھر اس کو اٹھوایا گیا، کسی نے توجہ دلائی. اب یہ دیکھیں کہ اس کو جس طریقے سے وہ دبا کے یہ فوم، یہ ابھی نیچے بچھانے کے لیے، اور اس پر اوپر یعنی قالین علیحدہ، صفیں علیحدہ، صف جیسے بھی صف بالکل. آپ یہ دیکھیں، یہ والی تصویر ہے، اس میں جو بالکل آپ نمایاں دیکھیں کتنا بڑا یہ فوم ہے اور صفیں علیحدہ، اور یہ انہوں نے انگوٹھے کو رکھ کر بھی یہ دبا کے دکھا رہے ہیں کہ دبانے سے یہ دبے گا، چونکہ فوم ہے، فوم کے اندر دبنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے. جی بالکل. تو اب اس میں جو دکھایا گیا ہے اس کے مطابق اگر صف بچھی ہوئی ہے، جیسے کہ بلو کلر کی صف اس میں پکچر میں دکھائی بھی گئی، اب نیچے یہ فوم بچھا ہے اور اوپر صف بچھی ہے، یا کارپیٹ یا صفیں قالین ٹائپ کی بچھائی گئی ہیں. اب نماز پڑھنے والے کے لیے ایک سجدہ کرنے میں اس چیز کا التزام ضروری ہو جائے گا کہ جب وہ سجدہ کرے تو اپنے پیشانی کو خوب دبائے، اتنا دبائے کہ اب مزید دبنے کی صلاحیت نہ ہو، ختم ہو جائے. یعنی اب وہ چیز جتنی دب سکتی تھی، جیسے انہوں نے اپنے انگوٹھے سے اس کو پریس کیا، جتنا دبا سکتے تھے اتنا انہوں نے دبایا، مزید اب اس کی گنجائش ختم ہو گئی. اب وہ جو فوم ہے اس کا بھی اپنا ایک حجم تو ہے، اس کے بھی اپنے جو بھی اس کا میٹیریل ہے اس میں بھی کچھ اب سختی آ گئی ہے. جتنا دب سکتا تھا اس کی ایئر والا حصہ دب گیا، جو اس کا اپنا حجم تھا وہ اب وہاں پہ رک گیا. تو اب سجدہ کرنے والے کو اتنا سجدہ کرنے میں پیشانی پر زور دینا ہے. اسی طرح جب پاؤں ہیں تو پاؤں کی انگلیوں کو بھی جمانا ہے تاکہ زمین کی سختی پیشانی میں محسوس ہو سکے. اب ایسے آرام دہ فوم کے نیچے وہ بچھائے ہوں گدے باریک سے، اس پہ صف بھی بچھی ہو اور صف بھی اگر وہ قالین والی ہو، تو ہمارے ہاں پہ جو نمازی ہیں بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، وہ سجدے میں صرف پیشانی کو رکھ دیں گے، اور وہ مزید دبنے والا جو حصہ تھا، جو مزید دب سکتا تھا پیشانی رکھنے کی وجہ سے، وہ اس کو دباتے نہیں ہیں. تو اب ایسے لوگوں کی نمازوں کا مسئلہ بنے گا کہ جنہوں نے پیشانی ایسے فوم، پھر اس پہ صف بچھی ہو، صرف صف پہ آرام سے رکھ دی ہے. اب وہ دب سکتا ہے لیکن دبا نہیں رہے. گھٹنے والا حصہ یقیناً دبے گا کیونکہ باڈی کا وزن گھٹنے پر ہے، ہاتھوں والا حصہ بھی کسی حد تک دبے گا، ٹھیک ہے، لیکن پیشانی والے حصے کو نارمل آدمی صرف ہلکا سا رکھتا ہے، دبائے گا نہیں. جب دبائے گا نہیں اور اس میں دبنے کی صلاحیت موجود ہے تو پھر یہ سجدہ ادا نہیں ہوگا. کہ سجدے کے اندر زمین کی سختی کا احساس پیشانی پر ہونا ضروری ہے، اور ناک کی جو ہڈی ہے سخت، اس پر بھی احساس ہونا ضروری ہے. اب یہ گویا کہ نمازیوں کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے. تو پیشانی کا جمنا، سختی محسوس ہونا یہ فرض، اور ناک کی ہڈی پر سختی کا احساس ہونا یہ واجب ہے. اب نمازی اتنے آزمائش میں آ جائیں گے، جن کو مسئلہ پتہ ہے وہ تو خوب محنت مشقت کر کے سجدہ کریں گے
تاکہ ہمارا سجدہ ہو اور نماز ادا ہو. وہ بھی پریشانی میں ہی رہیں گے، پریشانی میں رہیں گے. اور جن کو یہ مسئلے پتہ نہیں ہے یا جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلے چھڑ رہے ہیں، ابھی بھی اگر ہم گفتگو جو کر رہے ہیں ہو سکتا ہے بعض لوگ کہ یہ کون سی نئی چیز آ گئی. یہ نئی چیز نہیں ہے. فقہاء کرام صدیوں پہلے ان مسائل کو کتابوں میں لکھ چکے ہیں. یہ ہماری محرومی ہے کہ ان مسائل کو ہم سیکھتے نہیں ہیں. تو لہذا مسجد انتظامیہ کو چاہیے کہ اگر وہ نمازیوں کی سہولت کے لیے سردی کے موسم میں ٹھنڈے فرش سے اذیت سے بچانے کے لیے کچھ اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو دارالفتہ آ کر، جیسے میرے خیال میں غالباً یہ دارالفتہ ہی لایا گیا اس طرح ہی رابطہ ہوا ہے. اور ہاں، تو اب یہ لا کے دکھایا گیا کہ بھئی ایسا ہم بچھا سکتے ہیں یا نہیں، یا بچھا دیا تو اب بچھیا رہنے دیں یا اٹھا دیں. تو شرعی رہنمائی لینے کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو درست مسئلہ بتا دیا گیا کہ بھئی اس کو بچھا سکتے ہیں یا نہیں بچھا سکتے. تو مساجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ ہم جو نمازی کے حوالے نمازیوں کے ایک ریلیکس دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھنڈے فرش سے بچنے کے لیے ہم اپنے گھروں میں بھی اہتمام کرتے ہیں، مساجد میں بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ مساجد بنی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، بالخصوص نماز کے لیے. اب ہم اتنا اس کو آسائش فراہم کر دیں کہ نماز ہی نہ ہو رہی ہو. تو جو مقصد مسجد کے بنانے کا تھا اور جو مسجد انتظامیہ کمیٹی بنانے کا جو مقصد ہے مسجد کا اہتمام شریعت کے دائرے میں لے کے چلنا، تو اس کے حوالے سے ہمیں نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ایسے کارپیٹ بچھانے سے پہلے ہم شرعی رہنمائی لے لیں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کا آپ کی یہ خدمت اور جو بھی کر رہے ہوتے ہیں نیک نیتی سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو سہولت تھوڑا دینے کے لیے. اور بعض ایسے ضعیف ہوتے بھی ہیں جن کی طرف سے شاید مطالبہ بھی آتا ہو، تو یہاں کبھی خود سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو طریقہ کار مفتی صاحب کہہ رہے ہیں وہ زیادہ مؤثر ہوگا کہ آپ خود کسی دارالفتہ سے باقاعدہ اس کا ایک فتویٰ لے لیں. الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت سے فتویٰ اس کا فارم کے حوالے سے دیگر ان چیزوں کے حوالے سے باقاعدہ جاری بھی ہوئے ہیں. دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پر یا دارالفتہ اہل سنت کے فیس بک آفیشیل پیج پر آپ جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ فتویٰ تحریری صورت میں بھی مل جائے گا. تو میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ وطر میں قنوت پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کیا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ ٹھیک ہے، مزید دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب میں ایک کام کرتا ہوں تو اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کسی دوسرے شخص کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے جیکٹ وغیرہ تو وہ آن لائن سیل کرتے ہیں، چیزیں ان کی ہوتی ہیں تو میں ریسیلر کا کام کرتا ہوں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا مجھے آپ نے 1000 روپیہ دے دینا ہے، اس کو آپ چاہے 1500 کی سیل کریں یا 2000 کی کریں، جتنے بھی کریں. میں اسے یہ نہیں کہ مثال کے طور پر اپنا کچھ پروفٹ رکھے 1500 کی اس کی پوسٹ کر دیتا ہوں فیس بک پہ جا، تو پھر جو کسٹمر وغیرہ آتے ہیں میں ان سے ڈیل کرتا ہوں. پھر یعنی کہ آن لائن ڈیلیوری کروانی ہوتی ہے تو ان کا سارا ایڈریس وغیرہ لے کے نمبر وغیرہ سینڈ کر کے وہ سارا جو ہوتا ہے ان کو سینڈ کر دیتا ہوں جس کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سامان ڈیلیور کر دیتے ہیں. اور جب ڈیلیوری کے بعد ان سے پیسے لیتے ہیں تو جتنے کہ انہوں نے مجھے کہا ہوتا ہے کہ یہ ہم رکھیں گے وہ خود رکھ لیتے ہیں، اور باقی جو میرا پروفٹ میں نے ایڈ خود کیا ہوتا ہے وہ مجھے دے دیتے ہیں. کیا یہ کام درست ہے، جائز ہے؟ یہ کافی ڈیٹیل سے اور تفصیلی سوال ہے، اور تقریباً یوں سمجھیں کہ جمیل صاحب بات ظاہر ہے یہ معاملہ تو خواتین بھی اور کیا لڑکے بھی اور ہر کوئی ایک الگ سے جو ہے پارٹ بزنس جسے کہیں نا پارٹ ٹائم میں یہ کرنے کے لیے تو یہ چلا رہے ہیں. اب یہ چیز دکاندار سے تو اس نے کہا بھی ہمیں 1500 روپے کی، ہمیں آپ نے 1500 دینے، بھلے یہ آگے 2000 کی بیچیں 2200 کی بیچیں، وہ ان کا کرنا کیا چاہیے؟ اور اس پورے طریقہ کار میں کہاں غلطی واقع ہوئی ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، کیا کہیں گے؟ یہ لاک ڈاؤن جو پچھلے سال لگا ہے اس کے بعد سے یہ نیا طریقہ اب عوام میں بھی اتر آیا ہے نا، تو یہ اسٹیٹس وغیرہ لگا لیتے ہیں، پھر آن لائن لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے، پھر یہ سیلنگ پرچیزنگ کا سلسلہ چلتا ہے. اب یہاں پر جو ان سے غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حیثیت خرید کر آگے بیچنے والی نہیں ہے، کہ اگر یہ 1000 روپے کا ان سے خرید لیں، اب یہ آگے 1200 کا بیچیں، 1500 کا، 1800 کا، جتنے کا بیچیں، لیکن بیچنے سے پہلے ایک چیز اور ضروری ہے کہ خریدنے کے بعد اس چیز پہ قبضہ بھی کر لیں. ٹھیک، قبضہ کرنے کے بعد پھر یہ آگے فروخت کر سکتے ہیں. اب ان کی چیز ہو گئی، لیکن ان کی حیثیت جو پورا جو سوال تھا اس سوال کے سینیریو سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حیثیت بطور مالک بیچنے والی نہیں ہے،
یہ بیچنے مالک کی طرف سے ایز اے وکیل یہ بیچ رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں، اور اس سودا کرنے پر ان کو کچھ نہ کچھ ملے گا. فری آف کاسٹ نہیں بیچ رہے ہیں کہ یہ 1000 ہے کہ یہ تو 1500 کا مال بیچ دیا اور 1500 پورے مالک کو دے دیے، کسی کا فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ان کی صورت یہ ہے کہ یہ عمل کریں گے، اس عمل پر ان کو کچھ نہ کچھ ملے گا، عوض ملے گا. اب وہ عوض معلوم نہیں ہے، تو یہ ایک اجارے والی صورت ہے، اور اجارے کے اندر ضروری ہے اجرت کا معلوم ہونا. تو یہاں پر اجرت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ طریقہ کار جائز نہیں ہوگا. اب معلوم نہیں ہے کہ 1000 روپے کے اوپر یہ کتنا رکھیں گے. اب کسٹمر جتنے میں ان سے مطلب مطمئن ہو کر سودا ڈن کر دے، 1200 میں بھی کر سکتا ہے، اور نہیں یہ 15 سے نیچے ہی نہیں آ رہا ہے تو 1500 میں بھی سودا ڈن ہو سکتا ہے. اب ان کو 1200 میں 200 روپے کا فائدہ ہوا، 200 روپے ان کی اجرت بنے گی یا 500 روپے اجرت بنے گی، کچھ کنفرم نہیں ہے. تو جب کوئی آدمی کسی کی طرف سے محنت کرے، کوشش کرے، اور اس محنت کوشش کا فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہو، تو اس پر جب وہ عوض لیتا ہے تو اس کو اجارہ کہا جاتا ہے. اجارے کے اندر عوض کا، اجرت کا معین اور معلوم ہونا ضروری ہے، جو کہ ان کے سوال کے اندر معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مجہول ہے، اور اجرت کا مجہول ہونا یہ اس سروس کو، اس اجارے کو ناجائز کر دیتا ہے. اب جو اگر ان کے کسٹمر بڑھ گئے ہیں، بعض اوقات ایک آدمی مشہور رہتا ہے، کسٹمر بڑھتے رہتے ہیں، رابطے زیادہ ہوتے رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جو پکچرز وغیرہ لے کے یہ اپلوڈ کرتے ہوں گے اور آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سودا فائنل نہ کریں. ٹھیک، ریٹ بتا دیں کہ یہ چیز آپ کو اتنے کی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور اب جو رابطہ کرے گا ان سے، تو یہ اس سے آرڈر لے لیں کہ ٹھیک ہے میں آپ سے اس کا سودا کل کروں گا. اب یہ اس دوران جو بھی آئٹم ہے وہ خرید لیں. اب 1000 روپے میں خریدیں، 1200 میں خریدیں. خریدنے کے بعد انہوں نے جو ریٹ کسٹمر کو بتایا ہوگا کہ میں آپ کو اتنے کا بیچوں گا، اب ان کا مال ہو گیا، قبضے میں بھی آ گیا. اب یہ فائنل سودا کر لیں کہ میرا آپ سے یہ سودا 1800 روپے میں ہو چکا ہے یا 1500 روپے میں ہو چکا ہے. اب یہ دیکھیں ان کو جتنے کا فائدہ ہوا، یہ 1000 روپے میں خریدنے کے بعد 1500 روپے میں بیچا تو 500 روپے کا فائدہ ہوا. یہ ایک طریقہ ہو جائے گا جائز. لیکن ان کے سوال سے ظاہر یہ ہے کہ یہ پہلے شخص سے مال خرید کر مالک نہیں بنتے، بلکہ یہ سروس فراہم کر رہے ہیں اس کے لیے، اور اس پر جو ان کو اجرت ملے گی وہ معلوم نہیں ہے، مجہول ہے. تو اس وجہ سے ان کا یہ طریقہ کار جائز نہیں ہوگا. یعنی تھوڑی سی یہ تبدیلی کر لیں جو آپ نے بتائی ہیں کہ کم از کم پہلے ان سے خریدیں، پیمنٹ نہیں ہوتی ان کے پاس، تو یہ کیا بعد میں پھر وہ ادھار میں کر لیں؟ جس طرح سودا نقد کر سکتے ہیں تو ایسے ادھار میں بھی سودا ہو سکتا ہے. اب جس سے آپ مال خریدیں گے، یعنی یہ سائل محترم جس سے مال خریدیں گے، ان سے طے کر لیں کہ ہفتے میں، 1 ہفتے بعد، 5 دن بعد، 10 دن بعد اس کی پیمنٹ آپ کو کر دی جائے گی. تو یہ اس طرح چلتا ہے. یہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، جو بک گئے وہ بک گئے، جو نہیں بکے وہ واپس کرنے کا بھی آپشن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ یہ واپسی دے جائیں. اب یہ 15 سوٹ خرید لے گا اور وہ بکے نہیں آگے، اس میں سے 4-5 ایسے ہیں، اور عام طور پہ دکانوں پہ بھی اس طرح کے معاملات چلتے ہیں کہ جو بک گیا سو بک گیا، باقی آپ واپسی دے دیں. جو اس طرح کی کیفیت والے کہ ہم نے آپ سے 1500 لینے ہیں، آگے آپ جتنا مرضی نفع کمائیں. تو یہ پھر یہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ خرید و فروخت کریں، تو پھر یہ واپسی والا کیا صورتحال؟ میں نے جو صورت عرض کی نا کہ جب ان کو آرڈر آ جائے، اچھا اس وقت خریدیں، یہ اس وقت بھی یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو میں اتنے کی دوں گا، اتنے کی بیچوں گا، یہ وعدہ ہو گیا. اب اس کے بعد پھر یہ خرید لیں، قبضہ کر لیں، پھر اس سے لائن پہ ہو کر، آن لائن ہو کر اس سے ڈن کر دیں کہ اب آپ ایڈریس بتا دیں تاکہ آپ کو آپ کے ایڈریس تک چیز پہنچ جائے. لیکن شاید یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. ان کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ وہی آدمی پھر ایڈریس وغیرہ لے کر مال وہاں تک ڈیلیوری کرتا ہے. تو ان کی جو صورت ہے اس کے اندر ان کو اجرت معین کرنا ہوگی، یا جو اجرت مثل چلتی ہے اس اجرت مثل کے مطابق یہ لے سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہ جتنا چاہو جتنے میں بھی بیچ دو، مجھے 1000 دینا. اب یہاں نہ اجرت مثل ہے نہ ہی اجرت معینہ ہے، تو اس لیے یہ صورت جائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کچھ میسیج کی طرف بھی بڑھتے ہیں. اور بے وضو تلاوت کرنا کیسا ہے؟ تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ باوضو ہو بندہ.
لیکن اگر کسی کا وضو نہیں ہے اور وہ تلاوت کرنا چاہتا ہے تو بے وضو شخص تلاوت قرآن کر سکتا ہے۔ سجدے والی آیت فرض نماز میں پڑھی جا سکتی ہے، سجدہ تلاوت کی؟ سجدہ تلاوت کی آیت بالکل فرض نماز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن امام صاحب کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان کے پڑھنے کی وجہ سے نمازی آزمائش میں آ سکتے ہیں کہ یہ آیت سجدہ آتے ہی یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، نمازی رکوع میں ہوں گے۔ ہاں، تراویح میں پہلے بتانا پڑتا ہے، اور اس میں پھر بھی ایک رہتا ہے لوگوں کو شاید اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حافظ سب بتانا بھول گئے اور آیت سجدہ آ گئی تو ان کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں یہ ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو پہلے بتا دیں تاکہ نمازیوں کو اطمینان ہو کہ ہم آیت سجدہ میں سجدہ کریں گے، اور اگر کوئی منفرد ہے اپنی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہے، وہ جو چاہے کر۔ جمعے کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ کیا یہ بات ہے اس میں؟ جمعۃ المبارک یہ برکت والا دن ہے، سید الایام ہے، اور جمعۃ المبارک میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے عام ایام کے مقابلے میں، تو دیگر ایام کے مقابلے میں اس کی اہمیت زیادہ ہے، تو یہ مبارک دن بھی ہے۔ تو اب اس کی مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جمعۃ المبارک کی برکتیں عطا فرمائے، اس دن کی برکتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے، تو اس میں کوئی شرعی اعتبار سے حرج نہیں ہے، مبارکباد دے سکتے ہیں۔ بالکل اور ایک مبارکباد اچھا عمل یہ ہے اگر مسلمانوں کے اندر اس طرح ایک دعا ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں، تو دعائے رحمت، دعائے برکت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ جس شادی میں اندیشہ ہو کہ وہاں گانے باجے یہ سب کچھ ہوگا تو پھر وہاں جانا چاہیے یا کیا کریں؟ ایسے مقام پہ شادی ہے کہ وہ شادی والے اس ایریے میں اس جگہ پر وہی میوزیکل فنکشنز چل رہے ہیں، بے حیائی ہے، مخلوط معاملات ہیں، اور پتہ ہے کہ یہ وہاں جائے گا اور ان گناہوں والے ماحول میں بیٹھنا پڑے گا، تو پہلے سے اگر پتہ ہے تو پھر اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر اس کو پتہ نہیں تھا چلا گیا تو اب یہ ہے کہ اس مقام سے ہٹ جائے اور دوسرے مقام پر بیٹھ سکتا ہے تو وہاں پر بیٹھے۔ ٹھیک ہے، مزید کال۔ ضرور، میرا آپ سے سوال ہے کہ کسی کو کمیشن پہ کام دلوانا کیسا ہے؟ مطلب میں کلر کا کام کرتا ہوں تو جم کا کام کر رہا ہوں، اگر وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ پلمبر کا کام بھی کروا دو یا فلور پالشنگ کا کام کروا دو یا اور بھی کوئی کسی سلسلے میں، تو اگر میں وہ بندہ اس بندے سے کام کروا دیتا ہوں تو اس سے کمیشن لینا کیسا ہے؟ مطلب پلمبر کے کام کروانے کے لیے پلمبر سے کمیشن لینا کیسا ہے؟ کمیشن کی آپ نے بات شروع کی ہے تو بتائیے۔ اب یہ کمیشن لے کس سے رہے ہیں؟ یہ پلمبر سے لے رہے ہیں یا جو مکان مالک ہے اس سے لے رہے ہیں؟ یہ پلمبر سے لے رہے ہیں۔ یہ پلمبر سے لے رہے ہیں، تو دیکھیں پلمبر سے لینے کی صورت میں انہوں نے کیا محنت کی ہے۔ اصل جو اجرت ہے وہ محنت کا بدلہ ہوتا ہے۔ اب کسی کو فون کر کے بتا دیا کہ بھائی وہ فلاں جگہ میں تو کلر کا کام کر رہا ہوں، وہاں پلمبر کا بھی کام کرنا ہے، آپ آ جائیں یہاں پہ کام کر لیں، اور جو بھی آپ کی دہاڑیاں ہوں وہ آپ خود ہی طے کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ رابطہ کیا نا اس نے، وہ رابطہ کرا کے اس سے وہ کر رہے ہیں۔ یہ محنت نہیں ہے، یہ محنت جو قابل اجرت محنت ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ وہ نہیں، تو قابل اجرت محنت یہ ہے کہ یہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کو اپنی گاڑی پہ بٹھاتا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، پوری باقاعدہ کام دکھاتا ہے، دونوں طرف سے ڈیل کرواتا ہے، یہ باقاعدہ محنت اگر کرتا ہے تو۔ لیکن عمومی طور پہ اس وقت موبائل کا دور ہے، ایک دوسرے کے نمبر سب کے پاس ہوتے ہیں، ہاں بھائی فلاں جگہ میں کام کر رہا ہوں تم بھی آ جاؤ، تو یہ کسی کو یہ کام دلوانا، مطلب دلوانے کا مطلب کوئی خاص محنت نہیں ہے، بس کل سے آ جانا، مالک مکان سے تمہارا سامنا کرا دوں گا، بس آپس میں جو کچھ کام وہ دیں گے وہ آپ دیکھ لینا۔ تو اس میں کام دلوانے والے کی کوئی خاص محنت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ پلمبر سے کمیشن نہیں لے سکتا۔ اب یہ جمیل صاحب کتنے اس طرح کے جو کام ہیں اس میں ایک دوسرے سے نا جڑی ہوئی چیزیں، یہ پلمبر سے لیں گے، پلمبر جس سے سامان اٹھائے گا دکان والے سے لے گا، ٹھیک ہے؟ دکان والا اگر کسی پلمبر کو کہیں بھیجے گا تو وہ اس کے لیے اپنا، حالانکہ اس کے طور پر صرف یہ ہے کہ مجھے کمیشن نہیں دے گا تو وہ اس کی دکان سے خریداری نہیں کرے گا۔ چاہے کلر والے ہیں، انہوں نے بھی خاص کیا ہوا ہے بھی ہمارے پاس اتنا بڑا یہ مل گیا، ہمیں کام مل گیا، پورا پروجیکٹ ہے کرنا ہے، آپ کی دکان سے مال اس صورت میں اٹھایا جائے گا، حالانکہ مال کی قیمت اس نے دینی ہے، یہ صرف مال دیکھ رہے ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں اس میں
جو بیچنے والے ہوتے ہیں، جو اس طرح کی شاپس ہارڈ ویئر وغیرہ کا سامان بیچ رہے ہوتے ہیں، تو ان حضرات کا ان کے پاس جب گاہک آتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، اس کو یہ کام کرنے والے افراد، مزدور طبقہ جو بھی ہوتا ہے، کلر کرانے والے، وہ لے کر آتے ہیں. لے کر آنے کے بعد پھر اپنی پسند سے دیکھ لیں بھئی یہ ڈبہ اتنے کا ہے، یہ کلر کا ڈبہ اتنے کا، اب آپ دیکھ لیں اتنی بالٹیاں چاہیے آپ لے لیں. اب اس صورت میں دیکھنا پڑے گا کہ محنت یہ کلر کرنے والا کس کی طرف سے کر رہا ہے. اگر یہ محنت کر رہا ہے، یعنی گاہک کو لے کر جاتا ہے اور دکاندار سے اس کہتے ہیں کہ میں اس کو کسی بھی گاہک کو لے کر آؤں گا، ذہن بناؤں گا اور فلاں فلاں کلر بکواؤں گا، تو اب اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ رشوت کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے کہ ایک اچھا مال دوسری کمپنی کا تھا، کلر اچھا تھا، لیکن چونکہ اس والے دکاندار کے پاس یہی مال ہوتا ہے اور کلر اس کا اتنا اچھا نہیں ہے، اور کسٹمر کو بس ترغیب دلائے گا یہ مال اچھا ہے، کسی طرح اس کا مال بک جائے اور یہ اس کا مال بکوانے کے لیے لے کر آیا ہے، تو یہ صورت پھر دھوکہ دہی ہے، جائز نہیں ہوگی. البتہ یہ اگر کلر اچھی سے اچھی دکان پہ لے کے جا رہا ہے اور کسٹمر کو بھی اچھا ہی مال چاہیے اور اچھا ہی مال اس شاپ پہ ملتا ہے، اور یہ اپنا وقت صرف کرتا ہے اور یہ کسٹمر کو لاتا ہے اور دکاندار کے سامنے کر دیتا ہے، کسٹمر خود ہی دکاندار سے ڈیل کر لیتا ہے، کلر لے لیتا ہے، تو اس کی جو محنت تھی گاہک لانے کی، اس گاہک لانے پر پھر یہ کمیشن لے سکتا ہے جو اجرت مثل چل رہی ہو. لیکن یہ اس کے لیے کام باقاعدہ کیا ہو، جس نے محنت کی ہے نا، یہ چلا ہے اس دکان تک، محنت کی ہے، اٹھ کے گیا ہے، کلر والے کی شاپ تک پہنچا ہے، تو یہ اس کے لیے ایک محنت ہے، تو جس محنت پر پھر وہ اجرت لے سکتا ہے، کمیشن لے سکتا ہے. تو اب یہ صورتیں مختلف قسم کی بن جاتی ہیں، بعض رشوت والی بنتی ہیں اور بعض کمیشن جائز والی بنتی ہیں. ہاں، وہ اس میں بھی کافی، یہ ادویات کے شعبے اگر ہم چلے جائیں، میڈیکل کے شعبے میں چلے جائیں، ڈاکٹر حضرات کی طرف بھی چلے جائیں، اس طرح کے، تو یہ کئی معاملات جو کہ واضح طور پر رشوت کے زمرے میں آنے والے. یہ اسی وجہ سے شاید ابھی ایک گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک قانون جو بنا یا بننے جا رہا ہے، تشہیر تو ہوئی ہے کہ ڈاکٹر بھی باقاعدہ کسی خاص کمپنی کی ادویات نہیں لکھیں بلکہ فارمولہ لکھیں کہ اس کا، کہ اس میں کون سا، تاکہ وہ کسی ایک خاص اس طرف نہ جائے اور وہ فارمولے کے تحت دوائی جو ہے وہ فارمولے کے مطابق کئی کمپنیوں نے دوائی بنائی بھی ہوتی ہیں، کسی کا ریٹ 100 روپے ہے، کسی کا 150 روپے ہے، اور وہ فارمولہ 1000 روپے والا بھی ہوگا، کوئی 1000 روپے والا بھی ہو سکتا ہے. اب اس میں اصل میں یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ڈاکٹر کے لیے میڈیکل اسٹور والے کو کمیشن نکالنا پڑتا ہے کہ اس ڈاکٹر کی طرف سے آیا ہے. پھر ایک آزمائش یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ہاسپٹل سے دوا لے لیں تو وہ ٹیبلٹ، وہ سیرپ، وہ دوا اس میڈیکل اسٹور کے علاوہ کہیں اور ملتی بھی نہیں ہے، اور یہ ایک مریض کے لیے بڑی ٹینشن والی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے بڑے سے بڑے میڈیکل اسٹور پہ چلے جاتا ہے، لیکن وہ دوا اس کو نہیں ملے گی تو فلاں چھوٹے سے میڈیکل اسٹور پہ ملے گی جو ڈاکٹر کے کلینک کے پاس ہے. یہ بڑی آزمائش والی بات ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فارمولہ لکھا جائے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، مزید کال. تو آپ یہ ہمیں ذرا بتا دیجیے کہ جو عشاء کی نماز میں وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کی نیت کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ذرا ہماری رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے، وتر نماز کی نیت کا طریقہ کر کے، اور اس سے پہلے ایک سوال ہمارے پاس تھا، وتر میں دعائے قنوت بھول گئے تو کیا کہیں گے؟ وتر کی نماز واجب نماز ہے، تو نیت یہ کرنی ہے کہ میں 3 رکعت واجب وتر ادا کر رہا ہوں اور للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، قبلے کی طرف منہ ہے. تو یہ الفاظ کہنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ نیت کو الفاظوں میں کہنا بھی ضروری یا لازم نہیں ہے. بہتر ہے کہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے اس کا تلفظ کر لیا جائے. اور ایک سوال جو پیچھے رہ گیا تھا کہ وتر کی نماز پڑھتے ہوئے تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھے بغیر وہ رکوع میں چلا گیا تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بعض لوگ واپسی آ جاتے ہیں رکوع چھوڑ کر، تو رکوع چھوڑ کر واپس آنا جائز نہیں.
نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن واپسی آنا جائز نہیں ہے۔ اب جو رکوع ہے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں، جو نماز تیسری رکعت پوری کرتے ہیں اتحیات پڑھنے کے بعد اب انہیں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ سجدہ سہو کے لیے سیدھے ہاتھ پہ سلام پھیریں گے ایک، اور اس کے بعد 2 سجدے کریں گے، اور ہر سجدے میں تسبیحات جو پڑھی جاتی ہیں حسب معمول وہ پڑھیں گے، پھر اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے نماز کمپلیٹ کر لیں گے۔ کیوں سجدہ سہو کرنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور بھولے سے جب کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو شریعت مطہرہ نے نماز میں جو اس کی وجہ سے نقص آتا ہے اس نقص کو دور کرنے کے لیے ہمیں سجدہ سہو کی تعلیم دی ہے، اور یہ سجدہ سہو کرنے سے شیطان کی ناک خاک آلود ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بھلا کر آدمی کو پزل کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور جب بندہ سجدہ سہو کر لیتا ہے تو شیطان کی جو چال تھی وہ ناکام ہو جاتی ہے نماز اس کے۔ اور یہی رکوع سے واپسی اگر پلٹتا ہے، یعنی رکوع میں تھا اور یاد آیا اس کو کہ دعائے قنوت نہیں پڑھی اور پھر واپسی آ گیا، تو اب دوبارہ رکوع کرنا پڑے گا۔ اب یہ واپسی آنا جائز نہیں تھا، لیکن اگر کوئی آ گیا، آنے کے بعد دعائے قنوت پڑھی، اب اس کو دوبارہ سے رکوع کرنا ہوگا کہ جو اس نے پیچھے رکوع پہلے رکوع کیا تھا اس کے واپس آنے کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا، کل عدم ہوا، اب اس کو پھر رکوع دوبارہ کرنا ہوگا۔ سجدہ سہو تو بہر صورت کرنا ہے۔ سجدہ سہو۔ میسیج میں ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر خواتین بالوں کی جڑیں یہ گیلی صرف کر لیں، پورے بال نہ دھوئیں، تو غسل میں ایسا پاسبل ہے؟ شریعت مطہرہ نے خواتین کے لیے یہ آسانی رکھی ہے کہ ان کے بال چونکہ بڑے ہوتے ہیں، طویل ہونے کی وجہ سے بالوں کا درمیانی حصہ، بالوں کی نوکیں وہ دھلنے سے رہ سکتی ہیں، اور اس میں بڑی آزمائش ہوگی، تو شریعت مطہرہ نے ان پہ لازم یہ کیا ہے جب غسل فرض ہو تو طہارت کے حصول کے لیے یہ اپنے سر کے بالوں کی جڑوں کو، یعنی جو سر کی کھال ہے، جو بالوں کی جڑیں ہیں، اس تک پانی پہنچ جائے، یعنی اس پہ پانی اچھی طرح سے بہہ جائے، بھلے جو لٹکے ہوئے بال ہیں سر سے نیچے جو لٹک رہے ہیں، بھلے ان بالوں پہ پانی بالفرض نہ بھی لگاؤ تو بھی، یعنی جو لٹکے ہوئے بال، جو بال سر کے اوپر آ رہے ہیں ان کو تو دھویا جائے گا، لیکن جو بال سر سے نیچے لٹک جاتے ہیں خواتین کے لیے ان لٹکے ہوئے بالوں کو دھونا غسل میں ضروری نہیں ہے، دھو لینا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کون؟ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سفر کے دوران کیا قصر کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ سفر کے دوران کیا قصر کر کے کی جا سکتی ہے، یہ یوں پوچھنے کیا کہتے ہیں؟ سفر جو شرعی سفر ہے، یعنی آپ اپنے شہر سے دوسرے کسی مقام پہ سفر کر رہے ہیں اور آپ کے شہر کی آبادی ختم ہونے کے بعد دوسرے شہر کی آبادی شروع ہونے کے درمیانی مسافت اگر 92 کلومیٹر ہے، اور آپ دوسری مقام پر آپ 15 دن 15 راتوں سے کم رکنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اب اس سفر کے دورانیے میں بھی ٹریولنگ جو ہو رہی ہے اس میں بھی قصر کرنا ہے، اور جب مقام پہ پہنچ گئے جہاں پہ آپ کو جانا تھا منزل پہ، اور 15 دن 15 راتوں سے کم رکنے کا ارادہ ہے، اور دونوں شہروں کی آبادی کے درمیان 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو پھر وہاں پر بھی قصر کرنا ہے، کر سکتے ہیں، یعنی آپشنل معاملہ نہیں ہے، یہ واجب ہے، قصر کرنا واجب ہے، اور یہ قصر کرنا سنتوں میں نہیں ہوتا بلکہ یہ فرضوں میں ہوگا، اور فرض کون سے؟ جو 4 رکعت والے فرض ہیں، جیسے ظہر، عصر اور عشاء، ان میں 4 رکعت فرض کے بجائے 2 رکعتیں پڑھیں گے، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی پوری 4 پڑھے گا گناہ گار ہوگا، اور اس کو پھر اعادہ بھی 2 رکعتوں کے ساتھ ہی کرنا واجب ہوگا، اعادہ دوبارہ کرنا ہوگا، نماز ہو جائے گی، یعنی نماز ہو جائے گی جب تک قاعدہ اولیٰ میں بیٹھا ہو۔ قاعدہ اولیٰ میں اگر بیٹھا ہے تو فرض ادا ہو جائیں گے، اور تیسری اور چوتھی رکعت اس نے جو اضافی پڑھی ہے اس پہ سلام پھیرنا دوسری رکعت پہ واجب تھا، لازم تھا، لیکن اس نے سلام نہیں پھیرا، تو اس ترک واجب کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا اور اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا، تو یہ احکامات ہیں۔ اگر جان بوجھ کے 4 پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، بھولے سے ایسا ہوا کہ مسافر ہونا ہی بھول گیا تو پھر گناہ گار نہیں، لیکن نماز کا بہرحال اعادہ کرنا ہوگا، نماز دوبارہ اس کو پڑھنی ہوگی۔ ماشاءاللہ، جب بھی سفر پہ جاتے ہیں جیسے دیگر سہولیات اور اپنی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، وہاں جہاں جانا ہے ہوٹل پوچھتے ہیں، دیگر چیزیں بھی پوچھتے ہیں، تو وہاں نماز کے ہمیں احکام بھی پوچھنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں
یہ حکم